بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، انفو ود ربیہ میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو حضرت عباس غازی عباس علیہ السلام علمدار کی قبر اقدس کا سرداب اور پانی کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ وہ پانی ہے جو صدیوں سے حضرت غازی عباس علیہ السلام کی زری مبارک کے گرد چکر لگا رہا ہے، اور اس میں آج تک نہ بدبو پیدا ہوئی ہے اور نہ ہی اس میں کھارا پن پیدا ہوا ہے۔ حالانکہ عراق میں موجود زمین کے اندر کا پانی تقریباً سب جگہ ہی نمکین، کھارا اور پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کی قبر اقدس والے سرداب میں موجود پانی انتہائی خوش ذائقہ اور بہت شفاف ہے، اور اتنی مدت گزرنے کے باوجود اس کی رنگت اور ذائقے میں فرق نہیں آیا، اور بہت زیادہ وہاں سے پانی لینے کے باوجود بھی ختم یا کم نہیں ہوا۔ اگر ہم اس پانی کے راز کو جاننا چاہتے ہیں تو ظاہری طور پر پانی کی اس طرح موجودگی کا راز اب تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا، بس خدا اور اس کے خاص بندے ہی اس پانی کے راز کو جانتے ہیں۔ ناظرین اکرام، کربلا کے میدان میں شدید پیاس کے ساتھ حضرت عباس علیہ السلام نے پانی ہاتھوں میں لینے کے باوجود بھی اپنے آقا حضرت حسین علیہ السلام اور تمام اہل خانہ کی پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی نہیں پیا تھا، لہٰذا اس مرتبہ شاید پانی خود ہی حضرت عباس علیہ السلام کے پاس چل کر آ گیا ہے۔ یہاں پانی قبر مبارک کا طواف کرتا رہتا ہے اور اس واقعے کی یاد کف افسوس، شرم و ندامت اور موجوں کے اتار چڑھاؤ سے دلاتا رہتا ہے کہ میری کیا حقیقت تھی کہ حضرت عباس ابن علی علیہ السلام اس پانی کو لینے مجھ تک آئے اور میں کوئی خدمت نہ کر سکا، اور حضرت حسین علیہ السلام کے بچے پیاسے رہ گئے۔ اب میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا اور تا قیامت آپ کی عظیم اور یادگار قربانی کے صدقے لوگوں کو شفایاب کرتا رہوں گا۔ ناظرین اکرام، حضرت عباس علیہ السلام کے روضہ مبارک کا سب سے اہم حصہ سرداب ہے کہ جہاں حضرت عباس علیہ السلام کی حقیقی قبر اقدس موجود ہے۔ یہ سرداب 8ویں صدی ہجری میں بنایا گیا تھا۔ موجودہ دور میں روضہ حضرت عباس علیہ السلام کے شمالی حصے میں دیوار کے باہر نہر القمی موجود تھی اور اسے منتقائے بغداد کہا جاتا تھا۔ عباسی دور کے ایک حکمران کے حکم پر قبر حسین علیہ السلام اور عباس علیہ السلام کو مسمار کر کے وہاں کاشتکاری کا حکم جاری کیا گیا۔ نہر القمی سے پانی چھوڑ دیا گیا تاکہ آثار قبر مٹ جائیں، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ نہر القمی ختم ہو گئی اور اس کا کوئی وجود اس وقت سے آج تک باقی نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت عباس علیہ السلام کے روضہ مبارک کا سب سے اہم حصہ سرداب ہے کہ جہاں حضرت عباس علیہ السلام کی حقیقی قبر اقدس موجود ہے، لہٰذا اس دور کے فنی تعمیر کے مطابق اوپر والے حصے کی نسبت سرداب کی دیواریں انتہائی عریض اور موٹی بنائی گئی تھیں، لہٰذا اسی وجہ سے قبر مبارک والا پورا سرداب اوپر والی عمارت کے برعکس بہت ہی تنگ ہے، جس میں موجود گیلریاں اور راستے دیواروں کی بہت زیادہ چوڑائی کی وجہ سے تنگ گلیوں کے مشابہ ہیں۔ صحن کے شمال مشرقی حصے میں زرعی والی عمارت کی شمالی گیلری کی دیوار میں ایک خوبصورت نقش و نگار والا دروازہ لگا ہوا ہے۔ یہ دروازہ ایک کمرے میں کھلتا ہے جس کمرے کی چوڑائی 3.18 میٹر ہے، اور یہ کمرہ تقریباً 2 میٹر تک گیلری کی دیوار کے اندر ہے۔ اس کمرے کے تقریباً درمیان میں زمین میں ایک لوہے کا دروازہ ہے۔ یہ دروازہ اس راستے پر کھلتا ہے جو سرداب کی طرف جاتا ہے۔ سرداب میں بنے ہوئے محراب نما طاقوں کی تعداد 13 ہیں، اور یہ سب پیمائش میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ حرم عباس علیہ السلام والی گیلری کی طرف جانے والے راستے ابتدا میں تو کھلے ہیں، لیکن بتدریج آگے تنگ ہوتے جاتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کی اصل قبر اقدس سرداب میں موجود ایک مستطیل کمرے کے درمیان میں ہے، جس کمرے کے گرد حرم عباس علیہ السلام والی گیلری ہے۔ کمرے کی دیواروں میں بعض جگہ شگاف بنائے گئے ہیں، شاید یہ شگاف ہوا کی آمد و رفت کے لیے بنائے گئے ہیں، اور جب کبھی پانی کی سطح ان شگافوں تک پہنچتی ہے تو پانی ان شگافوں کے ذریعے داخل ہو کر قبر اقدس سے مس ہوتا ہوا
واپس آتا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اور محبوب بندوں کو باقی سب سے منفرد قرار دیا ہے اور ان کو ایسی نعمات اور امتیازات سے نوازا ہے جو باقی مخلوق کو میسر نہیں ہیں، کیونکہ خدا کے ان محبوب بندوں نے مکمل اخلاص کے ساتھ خدا کی اطاعت کی اور خدا کی راہ میں ہر طرح کی قربانی دی۔ ناظرین اکرام، خدا کے صالحین بندوں اور مقرب اولیاء میں سے ایک حضرت عباس علیہ السلام بھی ہیں، جو سیدی شباب اہل جنہ الحسن والحسین سے مکمل اخلاص و ہمدردی، وفا اور اطاعت کے ساتھ بلند ترین نسب، اعلیٰ سیرت، اخلاق اور علوم الہیہ کے مالک تھے، جو علوم ان کے بابا حضرت علی علیہ السلام کے گھر سے نشر ہوتے تھے۔ ناظرین اکرام، 1350 سال گزرنے کے باوجود آج تک ان کی سیرت و کردار اور وفا کا پوری دنیا میں چرچا ہے، بلکہ حضرت عباس علیہ السلام کی وفا و اثار و اطاعت تا قیامت تک کے لیے ضرب المثل بن چکی ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی قبر اقدس کے گرد موجود پانی بھی خدائی نعمات اور اسرار میں سے ایک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس علیہ السلام کو جو مقام و منزلت عطا کی ہے، اس مقام و منزلت کی برکت سے اس سے کئی بڑے امور کا وجود میں آنا قابل حیرت نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، ایک عجیب بات یہ ہے کہ اگر ہم حرم سے باہر چند میٹر کے فاصلے پر موجود ان عمارتوں کے سردابوں میں جائیں کہ جہاں پانی ظاہر ہوا ہے، تو اس پانی سے بہت ہی عجیب سی بدبو ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بدرنگ ہونے اور بدبو ہونے کی وجہ سے اچھے ذائقے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ان تمام باتوں کے باوجود حرم کے سرداب میں موجود پانی کا ذائقہ اور رنگ آج تک کبھی نہیں بدلا، اور حضرت عباس علیہ السلام کی قبر اقدس والے سرداب میں موجود پانی انتہائی خوش ذائقہ اور بہت شفاف ہے، اور اتنی مدت گزرنے کے باوجود بھی اس کی رنگت اور ذائقے میں فرق نہیں آیا۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالی ہم سب کو شہدائے کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔